اور مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود میرا ہیں. بھی میری خوش قسمتی ہے میرا بھی کہ استاد آج وہ ہم سے اس پروگرام میں ہم سے بات کر رہے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. سر ماشاء اللہ سر آپ تو خود استاد ہیں بڑی. تو سر اگر میں استاد ہوں تو پھر میرے استاد آپ ہیں, تو یہ تو نہیں, میں تو آپ سے سیکھتا ہوں بھائی. نہیں سر. سر یہ بتائیے کہ محمد علی درانی صاحب نے جو 2 دن پہلے انیشیٹو لیا اور شہباز شریف صاحب سے جا کے ملے, تو ایک طرح ایک اچھی مثبت سی ایک کافی عرصے بعد نظر آیا کہ چلیں, اور حکومت نے بھی اسی دن پھر ایک سابق وزیر اعظم کا نام ECL سے نکالا, تو امید تھی کہ یہ دونوں میں نرمی آئی ہے, مذاکرات کی اس پہ بیٹھیں گے. لیکن آج مریم صاحبہ کا لہجہ پھر اتنا ہی سخت ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو گرینڈ ڈائلاگ کی باتیں ہیں یہ سب بے معنی ہیں. تو سر کیا یہ سمجھا جائے کہ شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کو علیحدہ علیحدہ سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں, اب یہ تو درانی صاحب شہباز شریف صاحب سے ملے ہیں, اور جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے وہ یہی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ وہ جیل میں بیٹھ کر تو کوئی مذاکرات نہیں کر سکتے, تو اس توقع یہ کی جانی چاہیے کہ وہ آزاد ہوں گے تو پھر ہی کوئی بات آگے بڑھ سکے گی. جہاں تک مریم کا تعلق ہے, ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے, انہوں نے اس کا اظہار کر دیا ہے. اور اکثر آپ دیکھیں جب بھی پاکستان میں حزب اختلاف کی اور حکومت کی لڑائی ہوتی ہے تو اسی طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں, اسی طرح کے دعوے کیے جاتے ہیں. اس کے باوجود بات چیت بھی ہوتی ہے, رابطے بھی ہوتے ہیں, اور ایک میز پر بھی لوگ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ مریم جو بھی کہیں اور عمران خان جو بھی کہیں, لیکن راستہ تو کوئی نہ کوئی نکالنا پڑے گا نا. جب راستہ نکالنا ہوگا تو پھر بیٹھنا پڑے گا, بیٹھے بغیر تو بات نہیں بنے گی. سر کیا یہ اچھا ہوتا کہ اگر محمد علی درانی صاحب مریم صاحبہ سے بھی ایک کرٹیسی کال کر لیتے, تو جو کیونکہ جو دو ہارڈ لائنر ہیں عمران خان صاحب مریم صاحبہ, اگر ان دونوں کے درمیان کوئی پل بن جائے تو زیادہ بہتر نہیں سر؟ یہ تو اب درانی صاحب بھی بتا سکتے ہیں نا کہ وہ ان سے رابطہ انہوں نے کیوں نہیں کیا. میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی پوزیشن جو ہے بہت سخت ہے اور اپنا ایک وہ موقف رکھتی ہیں, تو اس لیے ان سے بات کرنے کی ضرورت انہوں نے محسوس نہیں کی ہوگی. اور پھر بھی شہباز شریف جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں اور قائد حزب اختلاف بھی ہیں, تو ترجیحاً ان سے بات انہوں نے کی ہے. اور اگر وہ کسی بات کے قائل ہو جاتے ہیں, کسی بات پر آ جاتے ہیں, تو پھر یہ ان کی ذمہ داری ہوگی کہ اپنی جماعت کے دوسرے لوگوں سے بات کریں اور PDM کی دوسری پارٹی سے بات کریں. تو یہ وسیع تر معاملہ تو پھر اس کے بعد ہو سکے گا نا. سر تو جی سر, جی آپ فرمائیں. سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج وزیر اعظم صاحب نے کہا فارورڈ بلاک کے حوالے سے, انہوں نے کہا کہ جی اپوزیشن پہ فارورڈ بلاک بنیں گے جہاں پہ استعفے کی بات آئے گی, اور JUI میں ہم نے دیکھا کہ آج ایک دھڑا جو ہے وہ علیحدہ سے بن گیا. تو ایک طرف تو ہم مفاہمت کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف ہم جماعتوں میں توڑ پھوڑ کا عمل کر رہے ہیں. تو سر کب ہم ایک اس پہ آ جائیں گے کہ چلیں اگر مفاہمت ہی کرنی ہے تو پھر تو ہر طرف سے تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹھنڈا کریں, بجائے اس کے کہ ہم جلتی پہ تیل کا کام ڈالیں, جب یہ پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہی لیڈ کر رہے ہیں اور آپ انہی کو ایک ٹف ٹائم دیں گے, تو کیسے مذاکرات ممکن ہو سکتے ہیں؟ اصل میں وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ جب سے اقتدار میں آئے ہیں اس وقت سے وہ ایک اپوزیشن لیڈر کے طور پر بہیو کر رہے ہیں, اور یہ وہ بات نہیں سمجھ پا رہے کہ وہ اب اقتدار میں ہیں, ان کی ذمہ داری ہے, اور جو لوگ ذمہ داری اٹھائے ہوتے ہیں ان کا رویہ جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کا نہیں ہوتا. ان کو ایک ایک بات سوچ سمجھ کے ادا کرنی ہوتی ہے. وہ جلتی پر تیل نہیں ڈالتے, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پانی ڈالیں اور آگ کو بجھائیں. اور لیکن عمران خان صاحب جو ہیں مسلسل ایک مقابلے کی کیفیت میں ہے, معاذرائی کی کیفیت میں ہے, اور اب خدا معلوم ہے کہ یہ بات چیت کہاں جا کے رکے گی اور یہ معاملہ کہاں رکے گا. تو اگر اسی طرح فریقین جو ہیں اپنی اپنی ضد پہ رہیں گے تو پھر تو ان کے ہاتھ سے بات نکل بھی سکتی ہے. سر آخری سوال میں نے آپ سے کرنا ہے کہ
پیپلز پارٹی نے اس ایشو پہ گرینڈ ڈائلاگ کے حوالے سے ابھی تک اپنی پارٹی پوزیشن کلیئر نہیں کی، کوئی واضح موقف نہیں لیا. کل درانی صاحب سے میری جب بات ہو رہی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی بھی ایک پیج پہ ہے اس حوالے سے. تو پھر تو یہ سمجھا جائے کہ پھر سر کیا مستقبل رہ گیا گرینڈ اپوزیشن کا؟ دیکھیں ہر جو الائنس ہوتا ہے نا اس میں مختلف جماعتیں مختلف طریقے سے سوچ رہی ہوتی ہیں، اور ایک جماعتوں کے اندر بھی لوگ مختلف طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پی این اے کا معاملہ تھا اس وقت بھی پی این اے کے اندر بھی جو لیڈرشپ تھی وہ بٹی ہوئی تھی. بعض ہارڈ لائنرز تھے اور بعض معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے تھے مذاکرات کے ذریعے. تو بالآخر پھر جو ہارڈ لائنرز جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے اور راستے سارے بند ہو گئے، اور جو کچھ ہوا وہ آپ کے بھی سامنے ہے، ہمارے بھی سامنے ہے. تو ابھی یہ کشمکش تو جماعتوں کے اندر بھی رہے گی اور اتحادوں کے اندر بھی رہے گی. جب کوئی راستہ کھولے گا، کوئی واضح منظر نظر آئے گا تو پھر فیصلہ کن گھڑی ہوگی. میرے خیال ابھی تو یہ ساری چیزیں رہیں گی، کنفیوژن بھی رہے گا اور مختلف آراء کا اظہار بھی ہوتا رہے گا، اور یہ متحد بھی رہیں گے، اکٹھے بھی رہیں گے، کیونکہ اب ان کا مفاد جو ہے وہ اکٹھے رہنے میں ہے، الگ الگ ہونے میں نہیں ہے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ ہم سے بات کرنے